اور یہ انسانی قتل ہے، انسانی جان کی کتنی وقت ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کا قرآن یہ بول رہا ہے کہ ہاں جی جس نے من قتل نفسا بغیر نفس، اور اللہ جس نے ایک انسان کو بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی وجہ کے قتل کیا ہے، قصاص میں تو قتل کرنا جائز ہے، اور وہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ حکومت وقت اس کو دیکھے گی کہ میرا اگر بھائی قتل ہوا ہے تو اس کے بدلے میں ان کا بھائی بھی، قاتل کا بھائی بھی، یا قاتل کو اس کے بدلے میں قتل، قاتل کو اس کے بدلے میں قتل کرنا ہے، تو اس کو قصاص کہتے ہیں۔ یہ بھی ہم نہیں کر سکتے، اس وقت حکومت کے ذمے ہے، حکومت کرے گی۔ اس طرح تو پھر ہر جگہ ہی قتل و غارت کا۔ کسی نے بغیر کسی جرم کے قتل کیا ہے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وہ ایسے ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ، ایک انسان کا قتل گویا ساری انسانیت کا قتل۔ یہ انسانی جان کی وقت اور قیمت میں بتا رہا ہوں۔ تو اپنے آپ کو قتل کرنا کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ یہ قتل ہے نا، کہ بندہ جب وہ 10-20 سال سوٹے لگاتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، اور پھر آگے ترقی ہو جاتی ہیں، ہاں جی، وہ کہتا ہے یار اس سے مزہ نہیں آ رہا، کوئی تھوڑی سی بھر لیں، وہ کالے سا، ہاں جی، کوئی چرس بھر لیں، کوئی فیم بھر لیں، کوئی پھر آگے بڑھتے بڑھتے پھر وہ جو ہے ترقی کی چاہت تو ہوتی ہے نا، پھر وہ نشہ کم پڑ جاتا ہے، اس کی ڈوز مزہ نہیں دے رہی، تو پھر آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے چلو وہ پاؤڈر سفید والا، ہیروئن، منشیات، اور آگے بڑھتا بڑھتا جب یہ انسانی جان کا ضیاع ہے۔ اب دیکھ لو، انہی کو دیکھ لو، یہ جتنے جہاز پھر رہے ہیں کسی کام کے ہیں؟ الٹا ہماری اس دھرتی پر ہمارے لیے بھی بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ دھرتی پر تو بوجھ ہیں ہی ہیں، ہاں جی، یہ ہماری دکانوں سے، مکانوں سے جو بھی ان کو چیز ہتھے لگتی ہے، یہ لے جا کے جناب یہ بیچ کے اپنا کوٹا پورا کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارے اوپر بھی بوجھ بنا ہوا ہے۔ انسانی قتل، انسانی جان کا ضیاع جو ہے بھائیو، اس سے شروع ہوتا ہے، سگریٹ نوشی سے ہی آغاز اور ابتدا اور شروعات ہوتی ہے۔ آپ ان نشے بازوں سے پوچھیں نا کہ پہلے تم نے شروع کیا کیا تھا، وہ یہی بتائیں گے کہ پہلے ہم نے ہلکی پھلکی جو ہے سادہ سی سگریٹ پی تھی، اور اس سے پھر آگے بڑھتے چلے گئے۔ تو پھیپھڑوں میں آپ دیکھیں، کسی بھی، چلو انسان کے نہیں، کسی بھی جانور کے آپ پھیپھڑے دیکھیں تو کتنے نفیس اور نازک ہوتے ہیں۔ جب یہ بندہ سگریٹ نوشی کرتا رہے گا اور کالے دھوئیں کی بارش اور برسات کرے گا، تو پھر پھیپھڑوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کی وجہ سے پھیپھڑوں کے مسام بند ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا چربی کی وجہ سے جب رگیں بند ہو جاتی ہیں تو پھر بائی پاس کرانا پڑتا ہے، رگ کہیں سے کاٹ کے پھر وہ جو ہے وہ رگیں کیا ہے جی اندر جی چربی اس میں نالیوں میں، جیسے میں ایک اور مثال سمجھاؤں کہ پانی کا پائپ ہوتا ہے نا، اس کے اندر جو ہے کائی سی جم جاتی ہے نا، پانی سے جب وہ استعمال کرتے رہتے تو اندر کائی جم جاتی ہے، اس کا جو ہے اندر سب سا جو ہے وہ، اسی طرح ہماری نالیوں میں یہ دھواں جمتا رہتا ہے۔ آخر کار انسانی نظام تنفس جو ہے بند ہو جاتا ہے، اور گھٹن اور خفقان اور پتہ نہیں کیا کچھ اس سے جو ہے ضیق النفس کی بیماری پیدا ہوتی ہے، دم گھٹنے کی، دمہ، استھیمیا یا اس طرح کے جو ہے انگریزی نام وہ جو ہے۔ سگریٹ پینے والا بندہ اگر سفید کپڑا لے لے نا، پھر اپنے منہ پہ رکھے اور پھر سگریٹ پیے، اور پھر دھواں اس سفید کپڑے کی بھی آپ دیکھیں گے رنگت تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو سوچئے جو بندہ مسلسل سگریٹ پینے والا ہو اور اس کے ساتھ اس کے پھیپھڑوں میں جا کے کیا گل کھلائے گا جس میں، اور یہی دھواں انسان کو کم عمری میں ہی موت کا شکار کر دیتا ہے۔ یارو دیکھو اللہ نے کتنا فضل فرمایا ہے، ذرا جا کے ان ہسپتالوں کے بیڈوں پر پڑے ہوئے کراہتے ہوئے مریضوں سے پوچھو جن کی یہ مشینری کے اندر ڈیفیکٹ اور جو فالٹ پڑ گیا ہے، ان سے جا کے پوچھو کہ یہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ پوری دنیا میں 25 لاکھ انسان سالانہ موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں صرف سگریٹ کی وجہ سے، اور 3 لاکھ بندے صرف امریکہ کے اندر 3 لاکھ سالانہ بندے جو ہے سگریٹ نوشی کی وجہ سے ان کے پھیپھڑے ختم، ان کے اور بہت سارے اعضاء ختم، اور موت کی وادیوں میں جا پہنچتے ہیں صرف سگریٹ کی وجہ سے۔ تو یہ ہلاکت ہے، بربادی کا موجب ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، قرآن کہہ رہا ہے کہ جو ہے ہاں جی سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اسی لیے تو خودکشی کرنے والے کا جنازہ بھی اللہ کے حبیب نے نہیں پڑھا کہ اس نے اپنی زندگی کو کیوں مٹایا۔ یہ جہاں اللہ نے اتنا فضل کیا ہے، اس پر کرم کیا ہے، اسے زندگی عطا کی ہے، اسے جان اور اس کے جو ہے جسم عطا کیا ہے، اور اس کو صحت دی ہے، اس نے اپنی جان کا خاتمہ کیوں کیا ہے؟ تمام ڈاکٹرز اس بات پر متفق ہیں میرے بھائیوں کہ آہستہ آہستہ اس کی دنیاوی اور اخروی جو ہے فسادات ہیں
نقصانات ہیں سگریٹ نوشی کے، اسموکنگ کے جو ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ آہستہ آہستہ انسانی جسم کو کمزور جو ہے ویک کرتی رہتی ہے، اور بہت سارے مہلک امراض وجود میں آتے ہیں، کینسر، دمہ، بانجھ پن، ضعف نسل اور نقصان حمل اور امراض قلب، ضیق النفس، کھانسی، بلغم، دمہ، کوما جیسے امراض اسی سگریٹ کی بنیادی وجوہات۔ آپ اس کو معمولی نہ جانیں۔ آپ حکومت کے جو ہے دکھانے والے ٹریلر اور جو ہے ان کی مشہوریوں پہ نہ آئیں کہ جی جو ہے ہاں جی بندے جو ہے سگریٹ پی کے پہاڑوں سے جمپ لگا رہے ہیں اور جو ہے ایسی ڈرائیونگ کر رہے ہیں خطرناک، اور جو ہے بہت کچھ کر رہے ہیں، اچھل کود کر رہے ہیں، پتہ لگتا ہے ابھی ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی انہوں نے سر کی ہے۔ ان کے پاس اتنی طاقت ہے۔ طاقت کو تو جب پتہ چلے گا کہ ایک میں اپنے سگریٹ نوشی والے بندے کو لاؤ اور ہمارے مقابلے میں وہ بندہ جو سگریٹ نہ پیتا ہو اور ایک بندہ سگریٹ پیتا ہو، دونوں کی ریسنگ لگائیں، دوڑتا 1 کلومیٹر، بس اونلی 1 کلومیٹر، زیادہ نہیں، اور پھر پتہ لگ جائے گا کہ کون بندہ جو ہے مجاہد ہے، ٹائٹ ہے اور سخت جان ہے یا صحت مند ہے۔ پتہ اسی وقت لگ جائے گا۔ سگریٹ والا بندہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ہانپ رہا ہوگا، کانپ رہا ہوگا، کہ جو ہے اس سے بھاگا ہی نہیں جائے گا، اس سے کوئی سخت کام ہی نہیں ہوتا، کوئی وزن ہی نہیں اٹھایا جائے۔ ہماری نوجوان نسل کا تو حال یہی ہے بڑا، ایسے جناب ایسے پھر رہے ہیں جیسے جناب ہاں جی دیکھ دیکھ کے موبائل نا، راتوں کو رضائیوں میں دیکھ دیکھ کے موبائل جو ہے چلا چلا کے جو ہے نوجوان نسل، نوجوان جسے جناب اس وقت جھارا ہونا چاہیے تھا جو ہے، وہ ایسی اس کی صحت ہوتی ہے کہ جناب ذرا سی تیز ہوا چلے تو اسے ڈھونڈتے پھرو، چھتوں پہ ملے گا، اڑ جائے گا، اتنا کمزور۔ اور اگر کوئی تھوڑے سے ہیں موٹے تازے تو ان کا بھی حال بڑا پتلا ہے، ان سے کوئی ہارڈ ورکنگ ان سے بھی نہیں ہوگی، وہ بھی ان کے اندر بھی پمپ بھرا ہوا ہے، ہوا بھری ہوئی، طاقت نام کی کوئی چیز نہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ گردوں کو بھی ناکام کرتی ہے، دانتوں کو کیڑا، دانت کتنے گندے ہو جاتے ہیں۔ اب اگر کسی کے دانت موتیوں جیسے ہوں، سفید ہوں، تو کہتے ہیں یار کمال دانت ہیں یار، اس کی خوبصورت دانت ہیں، یہ بندہ بڑا اچھا۔ اور جس کے دانت ہی پان کھا کھا کے، پچکاریاں مار مار کے، سگریٹ پی پی کے گندے اور بدبودار ہو، تو اس کے قریب بیٹھنے کوئی جی نہیں چاہتا۔ اور سگریٹ سے سونگھنے کی حس بھی فیل ہو جاتی ہے، بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا میں کیا کھا رہا ہوں، اس کی خوشبو اور جو ہے کسی گندی چیز کی سمیل اسے الرجیٹک جو ہے الرجک بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں، اور ذہانت کے کم ہونے کا خدشہ بھی برقرار ہے سگریٹ کی وجہ سے۔ اندھے پن کی وجہ بھی، اور پلکوں کی سوجن بھی، آپ نے دیکھا ہوگا سموکر حضرات کی پلکیں سوجی ہوتی ہیں، اور بعض کا سوج کر جو ہے آنکھوں پر بھی آ جاتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بن حسن الاسلام المرئی ترکہ ما لا یعنی، کہ بندے کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر اس لا یعنی چیز کو چھوڑ دے جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، نہ وہ اس کو دنیا کے اندر فائدہ دے رہی ہے، نہ آخرت کے اندر اس کے کام آ رہی ہے۔ ہر وہ بے مقصد چیز، ہر وہ بے مقصد کھانا، ہر وہ بے مقصد جو ہے چیز اسے چھوڑ دے، بندے کے اسلام کی خوبی ہے۔ نجات کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ہم سے چھوٹتی نہیں ہے۔ بارے یار کمال ہو گئے، ایک اتنا سا سگریٹ کا ٹوٹا آپ سے نہیں چھوٹتا ہے، آپ 5.5-6 فٹ کے انسان ہیں، اور وہ ایک بے جان ٹوٹا، آپ ایک جاندار ہٹے کٹے بندے ہیں، اور ایک بے جان ٹوٹا جو ہے وہ آپ سے نہیں چھوٹتا، وہ آپ سے ڈاڈھا ہو گیا، آپ سے جو ہے ہیوی ہو گیا۔ کمال ہے یار، کمال ہی۔ کتاب و سنت کے دلائل کو بار بار پڑھیے، انشاءاللہ گہرائیوں کے ساتھ سوچیے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا استحضار کیجیے، اور اللہ کی محبت کا جو ہے، اللہ کے حبیب کی محبت کا احساس کیجیے کہ جو ہے اللہ اس کے رسول کی محبت کیا ہمیں اس قدر کمزور کر گئی ہے، ہماری محبت جو ہے کمزور ہوگی کہ ہم اللہ اس کے رسول کے فرمان کو اس کو لے ہی نہیں رہے، اس کو چھوڑ ہی نہیں رہے۔